سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 اللہ ارشاد فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یعنی کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، یعنی کتنے لوگ ایسے ہوئے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، مطلب جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ تو اللہ کی راہ میں مصائب پہنچنے کی وجہ سے نہ وہ سست ہوئے، نہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوئے، اللہ والے ایسے ہوئے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا ہوئے، جہاد کیا۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے تو ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی تھی نا، تو وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کرتے تھے، یا وہ رنجیدہ نہیں ہوتے تھے، وہ کمزور نہیں ہوتے تھے اور نہ دبتے تھے، بلکہ نبی اگر موجود ہے یا پھر دین کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں نا، تو دین کی خاطر دین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمہ وقت انسان کو اس کی حفاظت کے تعلق سے برانگیختہ کرتے رہتا ہے۔ یہاں جنگ احد کے مسلمان جو کمزور عقیدے والے تھے، ضعیف العقیدہ تھے، جو نونہال مسلمان تھے، ہے نا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تعدیباً بتا رہا ہے۔ تعدیباً کا مطلب سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنے نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کو جنگ میں مصیبت پہنچ جاتی تھی، ان کو تکلیف پہنچ جاتی تھی، ان کو تیر لگ جاتے تھے، یا پھر وہ جنگ میں شکست کھا جاتے تھے، یا وہ چور چور ہو جاتے تھے۔ تو سن لو اے لوگوں، اس کے باوجود زخم بھی ہے، تیر بھی لگے ہوئے ہیں، گھوڑے کے ٹاپو بھی ہمارے بدن پہ چڑھے ہیں، تلوار کی واریں بھی ہیں، بھالے کا نوک بھی ہے، ساری چیزیں لوگوں کے بدن میں موجود تھے، اتنی ساری تکلیفیں سہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں یعنی جہاد کرنے میں وہ سست نہیں پڑتے تھے، وہ جہاد کرنے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرتے تھے، نہ دبتے تھے، بلکہ جسم میں اگر زخم بھی ہوتے تھے، جسم پر اگر نیزے بھی لگے ہوتے تھے، جسم پر اگر تلوار کی واریں بھی لگی ہوتی تھی، پھر بھی وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے کفار و مشرکین سے۔ وہ پھر بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھتے تھے، اس میں کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اے جنگ احد کے مسلمانوں بتاؤ، جب دیگر انبیاء کرام کی امتیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد کیا، اتنی ساری مصیبتیں سہی، لیکن اس کے باوجود وہ نہ سست پڑے، نہ وہ کمزور ہوئے، نہ اپنے ایکٹیویسٹ اپنا جو ہے نا وہ ایک قدم پیچھے دبے۔ تو بتاؤ، تم تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، پھر اس کے باوجود تم نے کیوں جنگ احد میں دنیا کی مال و متاع کے خاطر اپنے قدم کو واپس کر لیے، جبکہ تم اور نبیوں کی امت سے افضل ہو؟ اس کے باوجود تم نے ایسا کیا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اور نبیوں کی امتیوں سے سبق حاصل کرو، کہ اور نبیوں کی امتی جب جنگ میں جہاد میں اپنے نبی کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کس طریقے سے بہادری پیش کیا کرتے تھے، کس طریقے سے جاں فشانی کیا کرتے تھے۔ اور تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں ہو، لیکن پھر بھی تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جہاد میں میدان معرکہ میں تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جاں فشانی نہیں کر رہے ہو، اس لیے تمہیں اور نبیوں کی امتیوں سے سبق سیکھنی چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ دیکھو کتنے انبیاء کرام ہوئے، کتنے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، کتنے نبیوں نے،
اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب نے صرف اور صرف دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے رہے، ہے نا. لیکن پھر بھی ایسی صورت میں اگر ان کو پریشانی بھی ہوتی تھی، اگر وہ تکلیف میں مبتلا بھی ہو جاتے تھے، پھر بھی وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے. اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جنگ احد میں جھوٹی خبریں شہادت کی سن کر کے منتشر ہو گئے اور اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا. جبکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ میں چاہے مسلمانوں کی جیت ہو یا ہار ہو، حقیقت میں وہ مسلمانوں کی ہی جیت ہوتی ہے. میں نے دونوں کی تفصیل بتا دی تھی کہ اگر جنگ میں بظاہر اگر مسلمانوں کی ہار ہوتی ہے تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جیت ہوتی، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں یہی مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ سربلند ہوتے ہیں. لہٰذا بظاہر اگر جنگ میں ہار گیا مسلمان تو کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ سربلند ہے، کیونکہ جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کنویں کے ڈول کی طرح ہے، جو کبھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، جو کبھی کسی اور کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور کبھی کسی اور کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور اللہ نے یہی فرمایا کہ سنو، اسی طریقے سے ہم ایام کی گردشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. چلیے آگے دیکھیں. اس لیے اس میں کیا ہے؟ تعریض ہے کہ بتاؤ مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور نبیوں کی امتیوں سے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کے تعلق سے کس قدر جانفشانی کے ساتھ اپنی قربانیوں کو پیش کیا. اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے، ہے نا، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب جانفشانی کے ساتھ جنگ میں جہاد کریں. یعنی وہ لوگ جنگ میں اگر بظاہر تکلیف میں مبتلا ہوتے، شکست کھا گئے ہوتے، بظاہر ان کو تکلیفیں پہنچی ہوتی، پھر بھی وہ کیا کہتے اس کو دیکھیے، وما کانا قولہم الا ان قالوا، یعنی ان کی دعا ویسے عالم میں بھی صرف یہ ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے معاملے میں ہونے والے زیادتیوں کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اے اللہ تو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوموں کے خلاف مدد فرما. اے مسلمانوں، تمہیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ویسے عالم میں بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کی زبان سے کچھ نکلتی تھی تو وہ یہی نکلتی تھی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے معاملے میں ہونے والے زیادتیوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم قوم پر ہمیں قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. اے لوگوں بتاؤ، جس کی یہ دعا ہو، جس کی زبان پر ایسے عالم میں بھی یہ دعا ہو، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمت دی اور آخرت میں بھی نیک اجر عطا فرمایا. کس کے لیے؟ وہ لوگ جو جنگ میں مصیبتوں کو سہے، وہ لوگ جو نیزے سہے، وہ لوگ جو تلواروں کے ضربوں کو سہے، وہ لوگ جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو سہے، وہ لوگ جو تیر کے واروں کو سہے لیکن اپنے قدم کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، جو اپنی ایکٹیویٹیز میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں رکھی، وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. دنیا کا ثواب کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. دیکھیے اب تک جو ہم نے باتیں پڑھی اس سے کیا مسئلے معلوم ہوئے، کتنے مسائل معلوم ہوئے، اس میں سے چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی سختیوں اور مصیبتوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور دین کی راہ میں اور شرعی احکام میں پر عمل کرنے میں جن مصائب کا سامنا ہو
انسان کو چاہیے کہ ان مصائب پر صبر کرے. یہ نہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہم چلے اور تھوڑی سی تکلیف کیا پہنچی ہم واویلا مچانا شروع کر دیں، ایسا نہیں. دوسرا مسئلہ ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کی آرزو کرنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے. یہ نہیں کہ جنگ میں گئے، جہاد میں گئے اور تمنا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں شہادت کے مرتبے پہ فائز فرما. نہیں، یہ دعا بھی نہیں کرنی ہے. شہادت کی تمنا میں یہ نیت نہ کرے کہ مجھے کوئی کافر مار دے. اس آیت سے یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ تمنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کافر ہم کو مار کر کے اس جنگ میں، اس جہاد میں شہید کر دے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کی بھی آپ تمنا نہیں کر سکتے، اس چیز کی بھی دعا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑ رہا ہوں. اب چاہے میں مروں یا جیوں، یہ سب کے سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کرتا ہوں. چوتھی چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیے رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو لا کر کے اپنی امتوں تک پہنچا دینا، اور جب دعوت کا پہنچانا مکمل ہو جاتا ہے تو ایک معین مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ان پر موت طاری فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک چیز معلوم ہوا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور کوئی شخص اس وقت سے ایک سیکنڈ بھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے. یہ بھی معلوم چلا کہ ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے. جو انسان اپنے نیک کاموں کا امیدوار دنیا میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں اسے دے دیتا ہے، اور جو انسان آخرت کا طلبگار ہو، جو انسان آخرت میں اجر کا طلبگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کر دیتا ہے. اور ایک اور مسئلہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ یہ جب انسان اپنے نیک اعمال کا جزا کا امیدوار، اگر انسان آخرت کا کرتا ہے، اپنے نیک کاموں کا اجر کا طلبگار انسان آخرت میں ہوتا ہے، تو معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی. اس آیت سے یہی پتہ چلا نہیں دیکھے آپ، جب یہ نیک مسلمان جو جنگ میں تکلیف میں بھی مبتلا رہتے تھے، تلواروں کی ضربیں بھی سہتے تھے، پھر بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہمارے معاملے میں ہونے والے زیادتیوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. اے اللہ تو ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما. جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا تھا. اللہ فرماتا نا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، کن کو؟ جو تمام مصائب و آلام کو سہ کر کے جنگ میں اپنے ایکٹیویٹیز سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں کو عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت میں اپنے اجر کا طلبگار بنیں. جب آخرت میں اپنے اجر کا امیدوار بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرما دے گا. اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیے مصیبت اور پریشانی میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور مصیبت اور پریشانیوں میں انسان کو دعا اسی طریقے سے کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دعا میں اپنے مقصود کو، یعنی جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے دعا کریں. کس طریقے سے؟ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اگر اس طریقے سے دعا کریں یا اس طریقے سے نہ بھی کریں، صرف اتنا ہی پڑھے اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، بس اتنا ہی تک دعا کریں. بہتر یہ کہ پورا دعا کرے. اگر اتنا بھی دعا کرے نا، یعنی دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. تو انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو دیکھیے آپ، جب
ان لوگوں نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا فرمایا، یعنی دنیا کی بھی نعمتیں دیا، اور دنیا کی نعمت کیا ہے؟ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنگ میں کامیابی عطا فرمایا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا ہی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے۔